الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ مسلمان خواتین کے دینی فرائض، اور جیسے کہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا کہ یہ رجوع الی القرآن کورس جو کہ تقریباً 10 مہینوں پر مشتمل ایک کورس ہے جو قرآن اکیڈمی ڈیفنس کراچی میں بھی جاری ہے، اور شہر کے 4 مقامات پر اس کورس کی تدریس کا عمل جاری ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت یہ جنوری 2017 کی گفتگو ہے، کیونکہ بعد میں جب یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مثالیں ان کو پرانی بھی محسوس ہوں۔ موضوع ہمارا ہے مسلمان خواتین کے دینی فرائض۔ اس کے خاص پس منظر ہے جس کی وجہ سے اس موضوع کو ہم نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد بھی ہیں، تنظیم اسلامی کے بانی بھی ہیں، اور یہ انجمن خدام القرآن جس کے تحت یہ قرآن اکیڈمیز پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں قائم ہیں، جن میں یہ رجوع الی القرآن کورس جاری ہے۔ دراصل انہوں نے جو تحریک برپا کی ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ایک طرف تو اس قرآن حکیم کے علوم کو عام کیا جائے، اور ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق، عام مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، تو دوسری طرف دین کا انقلابی فکر بھی ہم پر واضح ہو جائے، اور جو دین کا انقلابی فکر ہے اس کے تحت ہمارے دینی فرائض بھی ہم پر واضح ہو جائیں۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں تنظیم اسلامی بھی قائم کی گئی ان دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے، اور وہ جو دین کا انقلابی فکر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم سے جڑ کر بھی واضح ہو، اس کے لیے قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ، انجمن خدام القرآن کا سلسلہ، پھر یہ رجوع الی القرآن کورسز کے پہلو ہیں یا پس منظر ہے۔ ہمارے انہی کورسز میں ایک گفتگو ہم نے پہلے کی تھی، وہ ہے دین اسلام کا جامع تصور، جس کو عام طور پر ہم پہلے کہتے تھے مذہب اور دین کا فرق۔ مراد ہے کہ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین، یعنی ریلیجن جو انگریزی والا ہے اس کو عام طور پر مذہب اردو میں کہہ دیا کرتے ہیں، اس کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے وہ انفرادی سطح تک محدود ہے افراد کی، جبکہ جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کامل دین کے طور پر عطا کیا۔ اسی لیے مشہور آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ وہ جو مکمل دین ہے وہ انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتا اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اولی طور پر یہ موضوع بھی ہمارے اس کورس میں سامنے آیا کہ دین اسلام کا جامع تصور یا کمپریہنسو کانسیپٹ آف اسلام، کہ اسلام کیا ہے، وہ عبادات بھی دیتا ہے، رسومات بھی بتاتا ہے، اور ایمانیات کا بھی ذکر کرتا ہے، خوشی غمی کے مواقع کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، وہ خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی بھی دیتا ہے، پھر معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے، حتیٰ کہ گلوبل لیول کی تعلیمات بھی دیتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، صرف چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہمارے زیر گفتگو آیا تھا، اور وہ تھا ہمارے دینی فرائض یا دینی فرائض کا جامع تصور، مسلمانوں کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس دین کے جامع تصور کو سمجھ لینے کے بعد اس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا، اور وہ بھی آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ ہم نے 3 بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک ہے اللہ کی عبادت 24 گھنٹے میں حتی الامکان اس کی کوشش کرنا، ایک ہے اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اور ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ مسلمانوں کے دینی فرائض ہیں، تفصیلاً اس پر گفتگو بھی ہوئی تھی اور اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، اور اسی پر ایک کتابچہ یا خطاب استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی رحمۃ اللہ علیہ کہ دینی فرائض کا جامع تصور، یہ کتابچہ بھی موجود ہے، خطاب بھی موجود ہے، اور اس کو ہم نے اس کورس کا حصہ بنا کر آپ کے سامنے تفصیل بھی بیان کر دی تھی۔ میں درست کہہ رہا ہوں؟
یہ طلبہ سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے، کہ ہم نے دین کا جامع تصور سمجھا اور لامحالہ بات سامنے آئی کہ یہ دین فرد سے بھی خطاب کرتا ہے لیکن یہ اجتماعیت کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے۔ تو اب میری اور آپ کی مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ 3 سطحوں پر ہم نے سمجھا، اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اچھا، جب یہ گفتگو ہمارے پلیٹ فارم پر بھی ہوتی ہے اور جگہوں پر بھی ہوتی ہے، پھر یہاں بہرحال حضرات کے ساتھ خواتین بھی محفل میں ماشاءاللہ باپردہ شریک ہیں اس کورس کے اندر۔ اس کے علاوہ دور ترجمہ قرآن جو ماہ رمضان المبارک میں آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں سینکڑوں مقامات پر، کراچی میں کچھ 40 کے لگ بھگ مقامات پر رمضان شریف میں ان محافل کا انعقاد ہوتا ہے، تو وہاں بھی ان فرائض دینی کا بیان تو آتا ہے اور وہاں بھی خواتین شریک ہوتی ہیں باپردہ الحمدللہ۔ ان کے سامنے بھی تصورات آتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے، تو ہمیں اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، بندگی کی دعوت بھی دینی اور بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ یہ باتیں خواتین کے سامنے بھی آتی ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے، یا کبھی عدم توازن ہو جاتا ہے، یعنی امبیلنس ہو جاتا ہے کیا، کہ کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ خواتین نے بھی محسوس یہ کر لیا کہ جس طرح کے تقاضے مردوں سے ہیں اس طرح ہی کے تقاضے عورتوں سے بھی ہیں۔ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یعنی آج ہم یہ بحث نہیں کر رہے ہیں کہ عام طور پر جو خواتین گھروں سے باہر آتی ہیں، چاہے وہ اور دنیا کے کاموں کے لیے ہوں، تعلیم کے لیے ہوں، پھر وہ پروفیشن کے لیے ہوں، پھر اس سے آگے بڑھ کر اور پھر وہ نمائندہ بن کر ملکوں سے باہر بھی جاری ہوں، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ابھی ذکر آ جائے گا مختصراً بعد میں، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، بلکہ ہم تو آج یہ بات کرنے لگے ہیں کہ عورت کا اصل دائرہ کار دینی اعتبار سے کیا ہے، اور عورتوں پر ذمہ داری دینی اعتبار سے ڈالی کتنی گئی ہے۔ اس کو ہم آج کی نشست میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی بات آئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے دور میں بھی کئی مرتبہ اس موضوع کو بیان کیے، بلکہ حسن اتفاق سے جس جگہ میں اور آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اکیڈمی ڈیفنس کا یہ اکیڈمک ہال ہے، یہاں پر بھی انہوں نے اس موضوع کو بیان فرمایا تھا ایک مرتبہ بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ بعض اوقات وہ خواتین جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین کا فہم عطا فرمایا، اب ان میں بھی ایک آؤٹ ورڈ لکنگ ہونے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آؤٹ ورڈ لکنگ ہونے کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ ایک وہ مساوات کے نعرے جو کہ غلط ہیں، جو دنیا داری کے اندر لگتے ہیں، عورتیں اور مرد بالکل کیا ہیں جی، برابر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بالکل احمقانہ قسم کی بات ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، اب آپ خود ہی سوچئے کتنی احمقانہ قسم کی بات ہے، لیکن مساوات نہیں، عدل کی بات ہے، عورت کو جو دائرہ کار دیا گیا اس کے اعتبار سے اس پر ذمہ داری، مردوں کو جو دائرہ کار دیا گیا اس کے اعتبار سے مردوں پر ذمہ داری، لیکن پھر بھی نیک نیتی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ بعض اوقات خواتین میں بھی ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ ہمیں بھی باہر نکل کر اور آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اسلام تو اپنا غلبہ چاہتا ہے اور ہمیں بھی آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہوتا بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال یہ انداز دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہماری وہ بہنیں کہ جو بڑا جذبہ رکھتی ہیں ان کو ہماری یہ بات بڑی ذرا مشکل لگتی ہے، یہ تو آرتھوڈاکس قسم کی بات ہے، نہیں، ہم یہ کہیں گے اصل بات یہ ہے، اگر آرتھوڈاکس ہونا پرانا ہونا ہے تو بھائی دین جتنا پرانا دیکھیں گے، یعنی دین تو ہے ہی پرانا، کس معنی میں، یعنی کسی اور معنی میں مت لیجئے گا کہ وہ 1400 برس پہلے آیا ہے، لیکن تعلیم اس کی آج کے لیے بھی قیامت تک کے لیے بھی ہے، تو پرانے سے ہماری مراد ہے اولڈ از گولڈ، ٹھیک ہے، جتنا پیچھے جائیں گے اصل دین وہاں سے ہمیں ملے گا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اس کے اچھے الفاظ بھی اس سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ عنوان ہے کیوں آخر، اور اس کورس کا حصہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ ہم قرآن اکیڈمی کے تعلق سے، تنظیم اسلامی کے تعلق سے مختلف پلیٹ فارم پر اس کو کیوں بیان کرتے ہیں، تاکہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، وہ عورتیں کہ جو دین کا جذبہ رکھتی ہیں، ان کو بہرحال یہ کلیئر رہے کہ ان سے تقاضے ہیں کتنے اور ان پر ذمہ داری دینی اعتبار سے ڈالی کتنی گئی ہے۔ ضمناً ایک بات آ جائے گی کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا کہاں ہے کہاں نہیں ہے، وہ ضمناً آ جائے گی، لیکن اصلاً موضوع یہ رہے گا اور ہے کہ مسلمان خواتین کے دینی فرائض کیا ہیں۔ اب میں بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ جو اصولی گفتگو ہم پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اسی پلیٹ فارم پر، کہ دین
مکمل نظام حیات ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر پورا عمل کیا جائے اور اس کے غلبے کی جد و جہد کی جائے، اور ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بھی بنیں، عبادت رب، ہم دوسروں کو بندگی کی دعوت بھی دیں، شہادت علی الناس، دین کی گواہی پیش کرنا، اور ہم اقامت دین کی جد و جہد بھی کریں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تین ذمہ داریاں، بندہ بننا، بندگی کی دعوت دینا اور بندگی کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ فرائض مردوں پر بھی ہیں، توجہ فرما دیجئے گا، وضاحت آگے آئے گی، یہ فرائض مردوں پر بھی ہیں اور یہ فرائض عورتوں پر بھی ہیں۔ دوبارہ، اللہ کا بندہ بننا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ذمہ داریاں مردوں پر بھی ہیں اور یہ ذمہ داریاں عورتوں پر بھی ہیں، لیکن فرق ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال فوراً دے دو تو بات واضح ہو جائے گی۔ نماز مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی۔ عورت کی افضل کہاں ہے؟ گھر میں، اور مزید حدیث میں کیا آتا ہے؟ گھر کے بھی کونے میں، اور جتنا پوشیدہ رہ کر وہ ادا کرے اس کی نماز اتنی زیادہ افضل ہوگی۔ عورتوں پر جماعت کی پابندی نہیں لگائی گئی، حتیٰ کہ آپ کے علم ہے کہ عورتوں پر جمعے کی پابندی بھی نہیں لگائی گئی۔ غلام ہے، معذور ہے، عورت ہے، ان پر جمعہ لازم نہیں۔ ہاں کہیں خواتین آئی بھی ہیں، اور جیسے ہمارے قرآن اکیڈمی ہے اور خواتین کا الگ انتظام بھی ہے، اور اگر باجماعت نماز ہو گئی یا ہو رہی ہے اور خواتین نے باپردہ اس میں شرکت کر لی تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی، یہ بحث نہیں۔ اصل بات ہے کہ جماعت کی پابندی عورتوں پر نہیں رکھی گئی۔ اب نماز دونوں پر فرض ہے، عورت کی کہاں افضل؟ گھر، مرد کی کہاں افضل؟ جماعت یا مسجد، ٹھیک ہے، اور جماعت کی پابندی مردوں پر رکھی گئی، عورت پر نہیں رکھی گئی، لیکن دونوں پر نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ اس کو میں نے عرض کیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں آسان انداز میں، کہ فرائض دونوں پر ہیں، بندے بنو، بندگی کی دعوت دو، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہ فرائض مردوں پر بھی ہیں، یہ فرائض عورتوں پر بھی ہیں، مگر دائرہ کار کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا، ادائیگی کی شکل و صورت یا کیفیات کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا، دائرہ کار کے اعتبار سے بھی فرق ہو جائے گا، اور ادائیگی کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی فرق ہو جائے گا۔ اور فرائض کی 3 لیولز ہیں نا، بندہ بننا، بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ جتنا فرائض کی لسٹ میں آگے بڑھیں گے، ان دونوں کے دائرہ کار میں فرق ہوتا چلا جائے گا۔ اس لسٹ میں 1 2 3 جتنا آگے جائیں گے اتنا اس دائرہ کار میں فرق یوں بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کبھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم نے کسی رائٹ یا لیفٹ پہ کٹ لینا ہوتا ہے، تو جب ہم نے رائٹ کٹ لیا تو شروع میں وی بنتی ہے نا، اس میں تو وہ سرا بالکل ساتھ ہوتا، دونوں سڑکوں کا سرا بالکل ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب میں نے رائٹ ٹرن لے لیا تو جتنا آگے جائیں گے یہ وی کا شیپ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ ادھر بھی ہے۔ نماز دونوں پر فرض ہے، 5 وقت کی فرض ہے، مقررہ اوقات میں فرض ہے، مگر ہمیں فرق معلوم ہے۔ 1 2 فرق تو آ گئے، کچھ اور بھی آپ کے ہمارے علم میں ہیں۔ خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان پر نماز وہ ان دنوں میں ادا نہیں کرنی، انہوں نے فرق واقع ہو گیا۔ لیکن نماز فرض ہے اور مقررہ اوقات میں فرض ہے، لیکن پھر ہم نے سمجھا کہ جماعت کی پابندی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ کیا اقامت کہہ سکتی ہے؟ جمعے کا خطبہ دے سکتی ہے؟ جماعت کرا سکتی ہے مردوں کی؟ نہیں۔ وہ ایک بحث فقہا کے ہاں رہے گی کہ ہاں کیا عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے؟ بعض فقہا اجازت دیتے، احناف کے ہاں ذرا شدت کا معاملہ ہے، کچھ نے گنجائش دی لیکن شدت کا معاملہ، لیکن اس بحث میں ہم نہیں جا رہے۔ لیکن کیا عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ وہ ڈاکٹر امینہ ودود سے اگر کرائے گئی، یاد ہے کسی کو؟ امریکہ کے اندر، تو آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا زبردستی وہ کرایا گیا معاملہ، اور کتنی ہوائیاں چہرے پر اڑی ہوئی تھی کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، لیکن وہ خواہ کا ایک مسئلہ تھا۔ لیکن امت کے ہاں 1400 برس کی تاریخ میں معروف مکاتب فکر میں یہ طے شدہ بات ہے، عورت اذان نہیں کہے گی، اقامت نہیں کہے گی، جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتی۔ تو بابا فرض تو دونوں پر ہے نماز، لیکن نوعیت کا فرق، دائرہ کار کا فرق، اور شکل و صورت یعنی ادا کرنے کی شکل و صورت میں بھی فرق واقع ہو جائے گا۔ جیسے کہ عورت کی افضل کہاں؟ گھر، اور مرد کی کہاں؟ اسی طرح اور فرائض لیجئے۔ اب پہلی سیڑھی یا پہلی منزل کیا ہے؟ فرائض جو ہم نے سمجھے، کتنے فرائض ہیں ٹوٹل ہمارے؟ 3۔
یعنی جو کلاس میں ساتھی موجود ہیں ان کو تو کلیئرٹی ہے کہ تفصیل سے ہم نے سمجھا، لیکن اس ایک پہلی منزل میں بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن وہ 3 سیڑھیاں کیا ہیں؟ اللہ کی بندگی، بندگی کی دعوت، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اب پہلی سیڑھی یا پہلی منزل پر اگر ہم بات کر لیں، منزل زیادہ بہتر لفظ ہے، یہاں فرض ہے نماز، بالکل مرد پر بھی عورت پر بھی تھوڑا سا فرق ہم نے سمجھ لیا۔ زکوٰۃ فرض ہے جی، ہے، اگر عورت کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ہماری بہنیں کہتی ہیں، خواتین کہتی ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو ہم ایک جواب دیتے ہیں کہ اپنے شوہروں سے تعلقات کو اچھا رکھیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ادا کر دیں گے۔ اور عام طور پر ہمارے معاملات اقدار اب بھی ایسی ہیں کہ وہ شوہر ادا کر دیتے ہیں۔ البتہ اگر خاتون کے پاس نصاب تک پیسہ پہنچ گیا، بچت موجود ہے، تو اس کی زکوٰۃ اسی پر لاگو ہے۔ شوہر نے ادا کر دی تو اچھی بات، ورنہ تھوڑا بہت سونا وغیرہ بیچ کے زکوٰۃ تو دینا پڑے گی۔ برابر برابر کا معاملہ ہے دونوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، روزے کا معاملہ دونوں پر فرضیت ہے، لیکن مخصوص ایام آ گئے خواتین کے، ان دنوں میں نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ فرضیت ہے لیکن تھوڑا سا ایک فرق آ گیا۔ حج پر آ جائیے، دونوں پر فرض ہے، لیکن عورت کے لیے محرم کی شرط کا معاملہ، اور عورت پر فرضیت کب ہوگی؟ جب اس کے پاس اپنے حج کے اخراجات کے بھی پیسے ہوں اور محرم کے اخراجات کے بھی پیسے ہوں۔ ہاں، کسی والد نے بیٹی کو کرا دیا، کسی شوہر نے بیوی کو، عام طور پر ہمارے الحمدللہ ہماری روایات اب بھی ہیں، لیکن مسئلے کے اعتبار سے عورت پر فرض کب ہوگا؟ جب اس کے پاس اپنا خرچہ بھی پورا ہو اور محرم کا بھی، اور اگر نہیں پورا ہوتا تو اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ فرضیت ہے حج کی، لیکن فرق ہو گیا۔ عورت پر فرض کب ہوگا؟ بھئی صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے نا، تو عورت کے لیے صاحب استطاعت میں اپنا پیسہ بھی ہونا اور محرم کا خرچہ بھی پورا ہونا شرط ہے، تب اس پر فرضیت ہوگی، ورنہ فرضیت نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا پہلی منزل پر وہ وی والا معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ وی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، فرق تھوڑا تھا کم ہے۔ اسی طرح جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، تھوڑا سا پس منظر اور اس پہ بات مختصر کریں گے، زیادہ نہیں۔ خواتین نے کبھی کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ بھئی یہ کیا بات ہے، مردوں کا تو ذکر بار بار آتا ہے قرآن میں، ہمارا تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آتی تھیں، سوالات اتنے پسند کہ جواب بھی آتے تھے، اور اللہ نے ایک طویل آیت عطا فرمائی جس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، مردوں کی 10 صفات الگ بیان کی اور عورتوں کی 10 کی 10 وہی صفات الگ بیان کی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر ہے 35، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ جب الفاظ کچھ پڑھ لیے جاتے تو یاد آتا، ہاں یہ الفاظ سنے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سنے ہوئے لگ رہے ہیں نا۔ اب اس میں کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، ایک ترجمہ کر رہا ہوں بلکہ یہ تو وہی ترجمہ ہوگا، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، عورت کو اللہ نے کتنا پوشیدہ رکھا۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، مردوں کے ساتھ تو کہا فروجہم، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ سمجھ گئے؟ جن کو سمجھ میں آ گیا ان کا بھلا، کیونکہ بعض باتیں تھوڑا بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ مردوں کے بیان میں شرم گاہوں کا لفظ آیا، سمجھ گئے نا، عورتوں کے بیان میں نہیں آیا، فقط کیا ہے؟ والحافظات، حفاظت کرنے والیاں۔ سبحان اللہ، 9 ہو گئی باتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اس میں بھی نکتہ ہے، لیکن وہ میں اپنی رائے پیش نہیں کر رہا، اس لیے کہ اپنی رائے پیش کرنا بڑی غلط بات ہو جاتی ہے بعض اوقات، کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اہل علم نے گفتگو فرمائی، ایک بات دل کو یہ لگتی ہے کہ عورتوں سے اللہ نے تقاضے کم رکھے ہیں، اور میں عرض کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ۔ 10 باتیں ہو گئی، مردوں کی بھی صفات اور عورتوں کی بھی وہی صفات۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اعد اللہ مغفرت اور اجر عظیم کا معاملہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35، جہاں مردوں کی بھی 10 صفات کا بیان اور عورتوں کی بھی 10 صفات کا بیان۔ یعنی یہ وہ دائرہ کار ہے کہ جہاں جس میدان میں مردوں کے لیے بھی معاملات
رکھے گئے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی میدان برابر برابر کا رکھا گیا ہے. فرما برداری کی روش اختیار کرو, اللہ کا ذکر اس کی روش اختیار کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا معاملہ اختیار کرو, صبر کی روش کو اختیار کرو, مسلمان بن کر رہو, روزہ رکھنے کا معاملہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہ پہلی ہی منزل ہے. اسی طرح اگر میں اور عرض کروں, جھوٹ بولنا مردوں کے لیے جائز ہے, عورتوں کے لیے؟ تو حاصل کلام مردوں نے بھی جھوٹ سے بچنا ہے اور عورتوں نے بھی. غیبت مردوں نے بھی بچنا ہے, عورتوں نے بھی. اب ایک پوری لسٹ لے کر آ جائیے ذہن میں, گناہوں کے حوالے سے, برے اخلاق کے حوالے سے. اس میدان میں مرد اور عورت برابر ہیں. کیا مطلب؟ دونوں پر یکساں ذمہ داریاں ہیں گناہوں سے بچنے کے بھی اعتبار سے. البتہ کچھ پہلو جیسے کہ ہم نے چند عبادات کا ذکر آپ کے سامنے رکھ دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا. اگر ایک اور بات کر لیں, رزق حلال کمانا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, فرض بھی ہے نا. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. رزق حلال کمانا کیا ہے جی؟ ہاں, یہ جملہ اگلا بیان میں نہیں آتا. رزق حلال کمانا ایک فرض ہے بعد الفرائض, دیگر فرائض کے بعد. ساتھ بھی نہیں کہا. جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, ہم تو لگے اللہ کے بندوں کاہے کے لیے ٹائم نہیں ہے جی؟ ہمارے پاس وہ نماز کے لیے ٹائم نہیں, استغفر اللہ. ہمارے لیے فلاں دین کا فرض ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں, اللہ اکبر کبیرہ. کیوں جی؟ جی میں کمانے میں لگا ہوں. حلال کما رہا ہے, حرام والے کی تو بات ہی نہیں کر رہے. او بھائی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام, رزق حلال کمانا فرض ہے بعد الفرائض, دیگر فرائض کے بعد. یہ بھی نہیں کہا کہ ساتھ, بعد. یہ کمانے والا فریضہ فرض ہے, مگر یہ دوسرے فرائض کی کاسٹ پر نہیں ہوگا, دوسرے فرائض کو فراموش کر کے نہیں ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا, ہمارے آج کے موضوع سے اس کا تعلق کیا ہے؟ رزق حلال کمانا فرض ہے, چلیں جو عورتیں بھی نکل پڑے. نہیں, اللہ نے کفالت کی ذمہ داری کس پر ڈالی؟ مرد پر ڈالی. عورت ذات پر زندگی کے کسی بھی مرحلے پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالے گی. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری, والد کے انتقال ہو گیا, بھائی ہے تو اچھا بھائی بھی نہیں, پھر ہاں محرم, یہاں آتے محرم رشتہ دار, چچا پر آ جائے گی بات. اچھا ہو سکتا ہے دادا ہوں تو ادھر وہ دیکھیں, ہو سکتا ہے نانا ہوں اور اوپر والے وہ دیکھیں, نہیں تو چچا رہی تو وہاں والدہ کی طرف سے ماموں, یہ بھی نہیں. اچھا تو پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داری, ابھی بیوی والے رول پر ابھی آ رہا ہوں, اور اسلامی ریاست نہیں ہے تو پھر کس کی ذمہ داری؟ اسلامی ریاست قائم کرنا امت کی ذمہ داری. تو پھر امت سپورٹ کرے اس عورت ذات کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آئیے دوسری طرف, شادی ہو گئی تو کس کی ذمہ داری؟ شوہر کی. شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیٹے ہیں, ان کی ذمہ داری. بیٹے بھی نہیں ہے پھر والد. ہاں کہیں اور نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے, فبہا, اس شوہر کی ذمہ داری. نہیں والد نہیں تو بھائی نہیں تو چچا نہیں تو ماموں, یہ محرم رشتہ دار کوئی نہیں. اسلامی ریاست نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری. کیوں؟ اسلامی ریاست قائم کرنا مسلمانوں پر ذمہ ہے, لازم ہے, فرض ہے. یہ ہے کہ ایک لمحے کو بھی عورت ذات پر معاش کی ذمہ داری نہیں. اب ایک سوال ہے, وہ بہت دور کا سوال ہے, کیونکہ ہم تو صرف دینی فرائض کی بات کر رہے ہیں. کیا کرے جی؟ کوئی بھی نہیں ہے, بیوہ ہو گئی عورت, کوئی بھی نہیں ہے, والد کا انتقال ہو گیا, کوئی بھی نہیں ہے, نہ محرم رشتہ دار, نہ اسلامی ریاست, نہ مسلمان کر رہے ہیں, کمائی کی بیچاری کیا کرے گی؟ اس کمانے میں اس کو پردے کے احکامات اور اپنے دائرہ کار کا لحاظ کرنا چاہیے. وہ گنجائش تو موجود ہوگی, لیکن وہ رول نہیں ہے, عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالے گی. اور عرض کر دوں, ذرا دور کی بات ہے, ایک عورت کی یعنی ایک لڑکی کی شادی کے تعلق سے بھی اس سے متعلقہ مردوں پر کوئی خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک بچی کا, ایک لڑکی کا نکاح ہونے چلا ہے, نہ اس کے باپ پر 1 روپے کا خرچہ ہے, نہ اس کے بھائی پر 1 روپے کا خرچہ ہے. ساری کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر. تو گھر کون بنائے؟ خریدے یا کرائے پہ لے؟ فرنیچر کون ڈالے؟ کپڑے کون؟ کھانا پینا کون؟ بیٹی کے باپ یا بہن کے بھائی پر 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. کیا عزت دی اللہ نے عورت کو, سبحان اللہ. یعنی کہ مغرب کی وہ عورتیں جن کو پتہ چلتا ہے نا اسلام کے بارے میں, عجیب بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ریورٹس ہیں, ناٹ کنورٹڈ لوگ, ریورٹس جو واپس آ رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں, واپس کیوں آ رہے ہیں؟ ایک حدیث آپ کے علم ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد توحید پر, پھر ماں باپ یہودی, نصرانی, مجوسی, مشرک بنا دیتے ہیں اس کو. تو آج اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ کنورٹ تھوڑی ہو رہا ہے, وہ ریورٹ ہو رہا ہے, واپس آ رہے ہیں. ان ریورٹس کی 60% 70% تعداد عورتوں کی ہے. پتہ ہے نا آپ کو, مشہور بات ہے. یہ 70%, یہ کم از کم 60% جو لوگ قبول کر رہے ہیں اسلام, ان میں 60 سے 70% عورتیں. کیوں؟ حالانکہ کتنا بدنام کیا جاتا ہے معاذ اللہ اسلام کی تعلیمات کو, معاذ اللہ.
اتنا ہی وہ عورتیں قبول کریں. کیوں؟ وہ عورت جس نے اسلام کو سمجھ لیا وہ کہتی ہے کہ ان تعلیمات کو تم نافذ کرو تو ان عورتوں کے بقول یہ عورت تو جنتی عورت بن جائے گی. اس کو اللہ نے اتنا اکرام عطا فرمایا، اتنا اعزاز عطا فرمایا. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، وہ پہلی ہی منزل تھی، کمانے کا فرض بھی تو ذہن میں آتا ہے نا، تو عورت ذات پر کہیں بھی معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. ایک ضمنی مسئلہ ہے، بات سے بات نکلتی ہے، آج کل تو 2 بچے پالنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. اتنے بڑے بڑے منصوبے، اتنے لمبے لمبے پلان ہیں، تو پھر ایک شوہر اور بیوی کیا پتہ نہیں کتنے اور بھی کمانے لگ جائیں تب بھی وہ پلان پورے نہیں ہو سکتے. مناسب حال جو اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنی چادر دیکھ کر اپنے گھر والوں کی کفالت کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. اب اس دوڑ میں اگر شوہر بھی لگ گیا، بیوی بھی لگ گئی تو بھی کم ہوگا. کل شوہر کو 2 جابس کرنی پڑیں گی، شاید بیوی کو بھی 2 کرنی پڑ جائیں تو بچے نہیں پل سکتے. بیبی سیٹر کی گود میں یا کیا کیئرنگ سینٹر، ڈے کیئر ہم نے ہاسپٹلز میں تو سنا تھا، اب بچوں کی بھی نرسری بنا دی ہم نے. اللہ اکبر، پھر تو کبھی ختم ہی سلسلہ نہیں ہو سکتا. تو اپنی خواہشات کا لفظ تو نہ لے کر آؤں کہ ہم اپنی لگژریز کو نیسیسٹیز تو نہ بنا دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب لگژریز یعنی لفظ عیاشی ذرا سخت ہو جائے گا کو ہم اپنی ضرورت بنا لیں تو پھر یہ 2 کمانے والے 4 جابس بھی کر لیں تب بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلتا چلا جائے گا. دوبارہ سم اپ کرتے ہیں. پہلی منزل ہے، ابھی وی کا شیپ شروع کا ہے، تو فرائض دونوں پر یکساں ہیں، مطلوبہ صفات بھی دونوں سے برابر ہیں. البتہ کچھ فرق ہے، وہ فرق ہم نے کئی دفعہ ذکر کر لیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ فرائض دونوں پر یکساں ہیں مگر فرق کے ساتھ. وہ فرق دائرہ کار کا بھی ہوگا، ذمہ داری کی ادائیگی کی شکل کا بھی ہوگا، لیکن وہ فرق ملحوظ رہے گا. پھر میں نے عرض کیا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ دونوں ہیں راستے، ٹھیک ہے، وہ وی والا ذہن میں رکھیے مثال، لیکن فرائض دونوں پر تینوں ہیں، لیکن جیسے لسٹ میں آگے بڑھیں گے یہ گیپ فل ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. آگے چلتے ہیں. دوسرا فریضہ جو ہم نے بارہا تفصیل سے سمجھا وہ یہ ہے دوسروں کو دین کی دعوت دینا. ختم نبوت ہو گئی مگر کار رسالت باقی ہے. ختم نبوت ہو گئی مگر کار رسالت باقی ہے اور ذمہ داری ہماری ہے، اور اس امت کو اسی کام کے لیے برپا کیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. سورۃ العصر کا آپ نے مطالعہ کیا، ہر انسان خسارے میں سوائے الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی بات ہے. چاروں کام کرنے تو خسارے سے صرف مردوں نے تھوڑی بچنا ہے، خسارے سے عورتوں نے بھی بچنا ہے، تو ایمان بھی لانا ہے، نیک اعمال بھی کرنے، مل جل کر حق کی وصیت بھی کرنی، مل جل کر صبر کی وصیت بھی کرنی ہے. لیکن جیسے ہی یہ ہماری لسٹ نمبر 2 پر جائے گی اور یہ ہم دوسری منزل پر پہنچیں گے یہ وی کا گیپ اور بڑھ جائے گا. اچھا جی، دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، مردوں نے بھی کرنا ہے اور ہاں کرنا ہے، لیکن فرق ہو جائے گا نا. نماز کا فرض ہے، دونوں نے ادا کرنا ہے مگر فرق ہوگا. اسی طرح دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، دونوں نے کرنا ہے مگر فرق ہوگا. اب اس فرق کو سمجھ لیجئے. ایک عورت پر اولاً اصلاً ذمہ داری اس کی اپنی ذات اور اپنے گھر کے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے، اپنی ذات اور اپنے گھر کے تعلق سے ہے. اور گھر سے میری مراد جب اس کا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک بیوی کی حیثیت اختیار کر گئی، پھر وہ ایک ماں کی حیثیت اختیار کر جائے گی. تو اولاً اپنی ذات اور اپنا گھر، اور قرآن میں ترتیب یہ بتائی بھی گئی ہمیں. معاملہ کہاں سے شروع ہوگا؟ سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اولین ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی، لیکن ایک حدیث جو ہمارے اکثر بیان ہوتی ہے اس میں شوہر کا ذکر بھی ہے، بیوی کا ذکر بھی ہے، آقا کا ذکر بھی ہے جس کا غلام ہوتا ہے، اور حکمرانوں کا ذکر بھی ہے. وہ مشہور حدیث بخاری شریف میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں، اس کے انڈر میں، اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا. شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، جہاں اس بیوی کو کپڑا پہنانا اور اس سے آگے کے بھی ضروریات کو پورا کرنا، اسی طرح اس کی بیماری کا معاملہ ہو گیا تو دوا کا اہتمام کرنا اور حاجات کو پورا کرنا شوہر پر ذمہ ہے کہ مادی ضروریات، مٹیریل نیڈز کو پورا کرے.
وہیں اس پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کی جو بھی روحانی ضروریات ہیں، اخروی آخرت کے اعتبار سے ضروریات ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو شوہر سے سوال ہوگا بیوی کے بارے میں، اور باپ سے سوال ہوگا اولاد کے بارے میں۔ جیسے اولاد کی کفالت اصلاً مرد پر ہے، معیشت کے اعتبار سے بات، کفالت کی بات کر رہا ہوں، معیشت کے اعتبار سے کفالت وہ اصلاً باپ پر ہے، اسی طرح اس اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا باپ پر بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے، گو کہ بیوی کی بھی آئے گی، ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی سے چند احادیث اور بھی ہیں جن کا حاصل شوہر کے بستر کے بارے میں، شوہر کے مال کے بارے میں، شوہر کی اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بستر سے مراد حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ ایک عورت کا شوہر جسے پسند نہ کرے تو پھر بیوی اس کو بستر پر یعنی گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، یہ مراد ہے، ٹھیک۔ اسی طرح مال سے مراد اس کے مال کی حفاظت بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں، دلچسپ ایک مسئلہ ہے، وہ خواتین کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خاتون نے سوال کیا، یہ میرے شوہر فتح مکہ کا موقع ہے، نام میں نہیں بتا رہا ابھی، تو عرض کی کہ یہ تو میرے اخراجات پورے نہیں کرتے، تو میں کبھی کبھی ان کے مال میں سے کچھ لے لوں تو میرا مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، تم لے لیا کرو، ضروریات کی حد تک، یعنی اس پر وہ عیاشی نہ ہو پھر وہ۔ تو اگر شوہر نہیں کر رہا ذمہ داری پوری، بنیادی حاجات جسے کہا جاتا ہے، مناسب حال جو گھروں کی ضروریات ہوتی ہیں، اور ہر گھر کی مالی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی، یہ بھی فرق رہے گا، ہر گھر کی مالی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی، اس میں بھی مباحث جو ہیں فقہاء نے بیان فرمائے، تو اس کے اعتبار سے اس کی اگر بنیادی حاجات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس کو اس قدر لے لینے کی اجازت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ البتہ اس کے علاوہ شوہر کا مال، اس کی جو بھی قیمتی اشیاء ہیں ان کی حفاظت اس کے ذمے ہے، اور اس کی اولاد کی حفاظت، جس میں ابھی آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس بچوں کی پرورش بھی شامل ہے اور ان کی تربیت بھی شامل ہے۔ تو بیوی پہ کیا ذمہ داری آئی؟ شوہر کے تعلق سے اس کے گھر ہے، اس کا بستر ہے، اس کا مال ہے، اور اس کی اولاد ہے۔ اور وہ تھوڑی دیر پہلے ایک بات میں عرض کر رہا تھا، میں ابھی لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عورت کے لیے جنت کا حصول مردوں کے مقابلے میں آسان رکھا ہے۔ ایک عورت کے لیے مرد کے مقابلے میں جنت کا حصول آسان رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، کیا مطلب؟ فرمانبردار ہے، تابعدار ہے شوہر کی، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل اسے آپشن اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اچھا، جنت کے دروازے علم ہے نا، ایک تو مشہور ہے باب الریان، کون جائے گا جو اس سے؟ روزے دار۔ اسی طرح کوئی صلاۃ والے ہوں گے، کوئی قتال اور جہاد والے ہوں گے، کوئی دعوت والے ہوں گے، کوئی صدقہ، مختلف ہوگا معاملہ، مختلف اعمال کے اعتبار سے۔ ادھر حدیث کیا بتا رہی؟ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، حالانکہ دروازے روزے داروں کے بھی ہیں، ذہن میں رکھیے، نماز والوں کے بھی ہوں گے، صدقات والوں کے بھی ہوں گے، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ اس بیوی کو اختیار دیں گے کہ وہ جس دروازے سے جنت کے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کے لیے مرد کے مقابلے میں جنت کا حصول آسان رکھا گیا ہے۔ بہت تھوڑا سا علم ہے ہمارا، جو بھی ہم نے پڑھا اب تک، کہیں ابھی تک علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں آ سکی جس میں یہ ذکر ملا ہو، سمجھ رہے ہیں، کہ جس میں یہ لکھا ہو، سمجھے کہ نہیں، کہ جس شوہر کی بیوی اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس شوہر کو یہ آپشن دیں گے کہ جس سے نہیں، کیوں؟ مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی گئیں۔ تو ایک عورت کو تو خدا کی قسم اگر سمجھ لینا تو ایک مطالبہ کرے، بس اسلام دے دو ہمیں، ختم، دیٹس اٹ، تو اللہ نے اس کو گھر کی ملکہ بنایا، خدا کی قسم، اگر یہ سمجھ آ جائے عورت کو۔ بہرحال تو یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپشن دیں گے اس بیوی کو جس سے اس کا شوہر راضی ہو گیا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو عورت پر اصل ذمہ داری کہاں کی آئی؟ اپنے گھر کے اعتبار سے، لیکن مردوں کے لیے گھر تک معاملہ محدود نہیں ہے، وہ باہر بھی ان کو نکلنا ہوگا اور آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ تو اولاً ایک خاتون ہے، اپنا گھر ہے،
بیوی بن چکی ہے تو اصلاً شوہر کے تابعدار رہے، اور شوہر کے لیے ابھی اور ذکر کرتا ہوں، موٹیویشن کا، ترغیب کا ذریعہ بنے، اس کی معاونت کا معاملہ کرے۔ اسی طرح بچے ہیں تو ان کی تربیت کا اہتمام کرے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح اس گھر کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اس عورت کو تو جنت کی ضمانت عطا فرما دی ہے۔ ہاں، ایک وہ لڑکی ہوگی ابھی جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، اپنے والدین کے گھر پر ہے، تو یہ کیا کرے جی؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بہت سے بہت محرم رشتہ دار جن سے گفتگو کرنے کی، انٹریکشن کرنے کی اجازت ہے، بات چیت کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر کر لے۔ خاندان میں آنا جانا ہو، یہ ضرورت ہوتی ہے، خوشی غمی کے مواقع ویسے بھی آنا جانا ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو خاندان میں آنا جانا ہو، اب خواتین کے درمیان گفتگو کر لے، محرم رشتہ داروں کے درمیان گفتگو کر لے، لیکن کیا خاتون سے یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ ایک دروازے پہ جا کے نوک کر کے اللہ کی طرف بلانے کی کام کرے؟ قطعاً عورتوں سے یہ تقاضا نہیں ہے، نہ ہمیں صحابیات میں کوئی ایسا طرز عمل دکھائی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اماں عائشہ سے بڑھ کر کس کے پاس علم ہوگا صحابیات میں سے؟ اماں عائشہ کا معاملہ بھی کیا تھا؟ صحابہ، حالانکہ آپ امت کی ماں ہیں، صحابہ ان کے پاس آ کر پردے کے پیچھے سے سوال پوچھا کرتے تھے، مسائل معلوم کیا کرتے تھے، وہ آ کر پوچھ لیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ کہیں مختلف مقامات پر گئی ہوں یا آپ نے باقاعدہ دروس کے حلقے قائم کی ہوں، ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو 2210 تقریباً 2210 احادیث اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو منتقل کی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی زوجہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کم از کم کم و بیش 300 احادیث انہوں نے منتقل کی ہیں۔ اچھا، یہاں بہت ضروری پوائنٹ تھا، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بہت بڑا ذخیرہ تھا علم کا، وہ بھی امت کو منتقل ہونا تھا، چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے اس قدر احادیث امت کو منتقل ہوئی ہیں۔ کون سی منزل کی بات ہو رہی ہے؟ دوسری منزل کی، جی دوسری منزل کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری منزل پہ فریضہ کیا ہے؟ دعوت دین، تبلیغ دین کا، مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے، لیکن دائرہ کار کے اعتبار سے فرق ہو گیا۔ اگر وہ بیوی ہے تو اصلاً شوہر، اس کا مال، اس کا گھر، اس کے بچے، ان کی حفاظت بھی کرنا، اور اس دائرے میں وہ شوہر کے لیے معاونت کا ذریعہ بنے۔ الحمدللہ ہم ایسی خواتین کو جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ان کے شوہر ان کے بعد دین کی طرف آئے ہیں، اور اب وہ ماشاءاللہ باہر دین کا کام کر رہے ہیں، تو کنٹریبیوشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت بڑا ہوا۔ یہی عورت ایک ماں کی پوزیشن میں آ جائے تو انہی ماؤں کی گود میں، اللہ اکبر، کون کون پیدا نہیں ہوا؟ ہاں، ایک بزرگ ہمارے گزرے، سب جانتے ہوں گے، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی گرلس کالج میں گئے، کسی لڑکی نے کہیں پردے کے پیچھے سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے ہمیشہ جب بھی نبی بھیجا مرد کو بنا کر بھیجا، عورت کو تو کبھی نہیں بنایا، ہے نا؟ آج کی سیکولر مائنڈڈ سوسائٹی کے الفاظ میں کہیں یہ تو مساوات کے خلاف بات ہو گئی، یہ تو فیورزم کی بات ہو گئی، اور یہ تو جناب امبیلنس ہو گیا، یہ تو جناب فیور کر دی مردوں کو، عورتوں کو ڈی گریڈ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو بہرحال سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مرد نبی بنایا، کسی مرد کو بنایا، کسی عورت کو کبھی نہیں بنایا؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، بزرگ آدمی تھے، بزرگانہ انداز میں جواب دیا، ارے پگلیوں سنو۔ یہ بزرگانہ شفقت، پگلی سمجھتے نا؟ ہاں، پاگل سے پگلی، ٹھیک ہے؟ ارے پگلیوں سنو، مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک پیغمبر کو چھوڑنے بس، کون؟ آدم علیہ السلام، بس۔ سو مت سو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں مگر والدہ ہیں، بی بی مریم سلام علیہا۔ مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے ماں کی گود میں پیدا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ماں کی گود عطا کی ہے، یوں کہہ لیجیے آپ اس کو۔ یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ عورت کی گود میں پیغمبر بھی پیدا ہوئے، صحابہ بھی پیدا ہوئے، تابعین بھی پیدا ہوئے، تابع تابعین بھی پیدا ہوئے، مفسرین بھی پیدا ہوئے، محدثین بھی پیدا ہوئے، اور مجاہدین بھی پیدا ہوئے، اور خلفاء بھی پیدا ہوئے۔ عورت کا اتنا بڑا کردار کہ اگر وہ تربیت کی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرے تو آج کی ماؤں کی گودوں میں بھی کل کے
مفسرین بھی پیدا ہوں گے، محدثین بھی پیدا ہوں گے، فقہا بھی پیدا ہوں گے، داعیان دین بھی پیدا ہوں گے، قوم کا درد رکھنے والے بھی پیدا ہوں گے، خدمت خلق کرنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ایک عورت کا، کوئی چھوٹا کام ہے؟ نیپولین کہتا ہے تو مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ گورباچوف کہتا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی نقل کیا اس کی بات کو اس کی کتاب سے۔ گورباچوف کو جانتے نا؟ ہاں، گورباچوف کو جانتے ہیں، لیکن USSR نام کی کوئی شے آج دنیا کے گلوب پر کوئی نہیں جانتا، ختم۔ تو گورباچوف نے کہا ہم ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم باہر لے آئے اس کو اس کے اصل ٹھکانے گھر تک کیسے پہنچایا جائے۔ اور جب یہ کوٹ کرتا ہوں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اگر وقت ہوا تو بعد میں بات کریں گے، یاد آتی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، قرار پکڑو، اور پہلی جاہلیت کی طرح بن سور کر سج دھج کر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ جب یہ گورباچوف کی بات آتی، قرآن کی آیت مجھے یاد آتی ہے، لوٹ کر بدھو گھر کو آئیں گے، یہ گورباچوف نے کہا۔ پھر مجھے اجازت دیجئے میں آگے عرض کروں، کلنٹن نے کہا تھا کبھی، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کرتے تھے، اس نے کیا کہا تھا، اور خدا کے واسطے گھروں کو بچاؤ اپنے، ورنہ ان قریب ہماری قوم ایسی جنریشن اور نسل پر مشتمل ہوگی، دوز who are born out of wedlock، جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوں گے، اور جب یہ ہو تو US آرمی 50% پلس ایسی نسل پر مشتمل ہے، تو پھر عراق اور افغانستان سامنے رہے، یہ کردار سامنے آ سکتا ہے، اور خدا ترسی اور مخلوق خدا کے ساتھ کوئی بھلائی شاید ہی کہیں مل سکے اس کے اندر۔ تو کلنٹن نے کیا کہا، خدا کے واسطے گھروں کو بچاؤ، ورنہ عنقریب ہماری اگلی نسل وہ ان بچوں پر مشتمل ہوگی، دوست who are born out of wedlock۔ اس کے بعد کون آیا تھا، بش، وہ نیکسٹ والا جونیئر جو تھا، بلکہ ہاں وہ سینئر تو پہلے تھا۔ بش نے کیا کہا، بش نے کہا خدا کے واسطے شادیاں کرو گھر بساؤ، شادیاں کرو گھر بساؤ، شادیاں کرو گھر بساؤ۔ اور پھر اوباما آیا، اوباما نے کیا کہا، یہ تو آج تک مجھے ڈیٹ یاد ہے، 13 فروری 2013۔ کیوں؟ 14 فروری کو کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے۔ 13 فروری 2013 ہم نے ایک لائیو پروگرام میں تو اس کو روک کے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی گئی تھی۔ اوباما نے کہا کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ اخلاق کا دیوالیہ نکل چکا ہے، فیملی سسٹم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ سارے دنیا کو سو کالڈ چلانے والے کیا کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے عورت کو گھر واپس لے کر آؤ، کلنٹن کہتا ہے گھر بساؤ، تیسرا کہتا ہے شادیاں کرو، چوتھا کہتا ہے گھر کو مضبوط کرو۔ یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اور مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ ایک انالیسز ہوا، اس میں انہوں نے یہ دیکھا، امریکہ کی تھنک ٹینک نے کیا، کہ عورت کو جب ہم مارکیٹ میں لے کر آ گئے شانہ بشانہ کے نعرے لگا کر، تو کیا کنٹریبیوشن ملا سوسائٹی کو، اکانومی کو، کہتے 5%۔ کتنا؟ ظاہری بات ہے اس عورت نے گھر کو بھی جا کے دیکھنا ہے، ان نیچرل سی بات ہے کہ اس کو ایک مضبوط کمپٹیٹر کے سامنے پہلے باہر لا کے کھڑا کرو، اور وہ بیچاری جا کے گھر کے بھی کام کاج نمٹائے، تو کیا وہ پروڈکشن دے سکے گی صبح پوری ہول ہارٹیڈلی؟ ممکن ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا اسٹڈی کرو کہ عورت کو جب ہم نے بالکل ایکویلٹی کے ساتھ کھڑا کر دیا تو اکانومی میں کتنا کنٹریبیوشن ملا، کہتے 5%۔ کتنا؟ 5%۔ پھر کہتے اٹ از فولش، اٹ از فولش to induct for 5% at the cost of 70% honest human capital۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ 5% اکانومی میں انکریز کرانے کے لیے ہم نے جو 70% ہمیں ہیومن انسان چاہیے، اور کیسے انسان؟ آنےسٹ قسم کے لوگ، وہ مشینوں والے ماحول میں نہیں پروڈیوس ہوتے، وہ کسی فیکٹری سے پروڈکشن نہیں مل سکتی، وہ تو انسان ہی پروڈیوس کرتے، انسان ہی انسان بناتے ہیں، انسان ہی انسان بناتے ہیں۔ تو کہا کہ اٹ از ویری فولش، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ 5% انکریز کی خاطر ہم نے 70% کو کیپٹل کو برباد کر دیا، ہیومن کیپٹل کو، اور یہ ہیومن کیپٹل ہمیں گھروں سے ملتا ہے، ماؤں کی گوشت سے ملتا ہے، اور وہ اصل ذمہ داری جو ایک ماں نے ادا کرنی ہے اس سے اس کو ہٹایا گیا۔ تو یہ آج ہم بکواس، یا یوں معاف کیجیے گا، یہ جو فولش قسم کا انالیسز ہمارے سامنے ہماری حرکتیں آ چکی ہیں۔ خیر، بہت زیادہ مجھے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاً تو ہم دین کے پیراڈائم میں بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر حالات حاضرہ سے بھی جوڑ لیں تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ان لوگوں کی زبان سے آ رہی کہ جنہوں نے کبھی USSR کو چلایا ہے، اور آج وہ سو کالڈ، اب خیر وہ سو سپریم پاور کی بات تو نہیں رہے گی کیونکہ اب چائنا اور رشیا وغیرہ کا بھی ایک بلاک بن رہا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اس وقت ہمارے سامنے رہے کہ دین نے جو ہمیں
تصور عطا کیا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بھی جائے گا دنیا کے اندر تو یہ نتائج ہمارے سامنے ہوں گے. اس سے آگے کی بھی میرے پاس مثالیں ہیں لیکن وہ میں کوٹ کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا. وہ اس انڈسٹری کی بس اشارہ کر دیتا ہوں جب برے ترین کام ہوتے ہیں, برے ترین جہاں کام ہوتے ہیں, وہاں کی عورتوں سے بھی جب انٹرویوز لیے گئے, CNN وغیرہ سب پر موجود ہے کہ بھئی تم اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرو گی. کہا نہیں میری بیٹی تو بھائی اچھی تعلیم حاصل کرے اور گھر کو بسائے, میں تو یہ پسند کروں گی. لوٹ کے بدھو گھر کو آئیں گے. تو ہم دوسرے لیول پر بات کر رہے تھے, اور وہ دوسرا لیول کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اب وہ اس وی کا گیپ بڑھ جائے گا. مرد پر بھی ذمہ داری ہے دعوت کا کام, تبلیغ کا کام, عورت پر ذمہ داری ہے دعوت کا کام, تبلیغ کا کام, مگر دائرہ کار کا فرق ہو جائے گا. ایک خاتون جو شادی شدہ ہو گئی, اصلاً شوہر اس کا گھر, وہ ذمہ داری ہے اس کی, اور ماں کا رتبہ بن گیا تو اولاد کو وہ پرورش دے, تربیت کرنے کی کوشش کرے. شادی شدہ نہیں ہے, گھر پہ ہے, تو ٹھیک ہے گھر میں کام کر سکتی ہے, اپنے محرم رشتہ داروں کے درمیان کام کر سکتی ہے, اور اپنی خواتین میں کیا کہہ رہا ہوں, اپنی خواتین, یہ لفظ بھی قرآن میں نسائہن سورہ نور میں بڑا قیمتی ہے, ہر جگہ نہیں, جان پہچان کی عورتوں کے اندر. یہ ایک عورت, ہاں جب وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کا ولی کون ہے؟ والد, اور باپ نہیں تو بھائی ہوگا, ان کی اجازت سے. یہ اصلاً عورت پر ذمہ داری, یعنی کہ کیوں کوئی چاہے مرد ہی کیوں نہ ہو اپنے اوپر وہ ذمہ داری ڈالے یا ڈالنے کی کوشش کرے جو اللہ نے اس پر نہیں ڈالی. معراج کی شب کا ایک واقعہ ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مختلف مشاہدات کرائے گا. ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ ایک شخص لکڑیوں کا ایک بوجھ ہے وہ اٹھاتا ہے, نہیں اٹھتا اس سے, وہ اور لکڑیاں شامل کرتا ہے اس میں, پھر اٹھاتا ہے, ظاہر بات ہے اٹھے گا نہیں, اور لکڑیاں شامل کرتا اٹھانے کی کوشش کرتا نہیں اٹھتا. تو پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امانتوں کا بار اپنے اوپر ڈال لیا, ایسے ایسے کام اپنے اوپر لے لی جو کر نہیں سکتے تھے, اور امانتیں لیتے چلے جاتے تھے, ذمہ داریاں لیتے چلے جاتے تھے, آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ ظاہری بات ہے جن سے متعلق وہ ذمہ داری اگر ادا نہیں کرو گے تو حق تو مارا گیا نا, حق تلفی تو بڑا جرم ہے, حقوق و لباس کی کوتاہی بڑا جرم ہے. تو وہ ذمہ داری میں کیوں اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کروں جو دین نے مجھ پر نہیں ڈالی ہے. یہ نقطہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کلیئرٹی کے ساتھ اگر سامنے رہے گا تو اطمینان بھی رہے گا کہ بھائی جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہم اسی کو احسن طریقے سے ادا کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے اللہ کے رسول نے عطا فرمائے وہ پورے ہو جائیں گے. تو اب یہ دوسری منزل کی بات, اس کو مکمل کر کے ایک چھوٹا سا بریک کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ کے لیے. دوسری منزل پہ کیا ہے؟ دعوت کا کام مرد کے ذمہ بھی عورت کے ذمہ بھی, لیکن عورت کا دائرہ کار کا فرق ہو جائے گا. اپنی ذات ہے, شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر ہے, اس کو موٹیویٹ کرے, اور ماشاءاللہ وہ باہر کام کرے تو اس کے لیے سکون کا باعث بنے. بلکہ خاتون نے بڑی پیاری بات کہی خواتین کو سمجھانے کے لیے, اپنے مطالبات میں بھی کمی کرے, ہے نا. ہر 6 مہینے کے بعد موبائل کا نیا سیٹ چاہیے. آئی فون 7 آگے جی نہیں ہے, نہیں بھی ہے نا, تب بھی تقاضا ہو رہا ہوگا 7 سب سے پہلے مجھے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. آئی فون 7 بھی چاہیے ہوگا, جواہرات بھی چاہیے ہوں گے, زیورات بھی چاہیے ہوں گے, ہر دوسرے مہینے کپڑے, لون کا سیزن آ جائے گا تو سب سے پہلے میرا پرچیز ہو جائے, اور یہ وہ. اگر ان چکروں میں بیچارہ مرد لگا رہا تو پھر دعوت کا کام تو ہو گیا اس سے. تو ایک عورت نے عورتوں کو سمجھایا بہت خوبصورت انداز سے, اپنے مطالبات میں کمی کرو تاکہ تمہارا شوہر جو ہے وہ دل جمعی کے ساتھ دین کا کام کرے گا. جتنا وہ کام زیادہ کرے گا تمہارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہوگا. پھر بچوں کی تربیت کا معاملہ, کل امت کو یہیں سے داعیان دین, اور اگر بیٹیاں تو کل کی اچھی مائیں ملیں گی تو امت کا کام کتنا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے اصلاً ذمہ داری. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنا گھر ہے اور اپنے محرم رشتہ دار اپنے ولی کی اجازت سے. شادی شدہ خاتون ہے, بچے بڑے ہو چکے ہیں, اللہ نے کچھ صلاحیت دے رکھی ہے تو ٹھیک ہے, یہاں بھی خواتین آتی ہیں تو ذمہ داری اپنی ادا کرتی ہیں. لیکن یاد رہے کہ اصلاً اولاً خواتین پر ذمہ داری اپنے گھر کی ہے. ہاں وہاں بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے, تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں, اب ان کو ہر وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے سہولت دی ہے, گھر کی طرف سے اجازت بھی ہے, تو ٹھیک ہے کسی دینی ادارے کے ساتھ جڑ کر اپنے محلے کے اندر کوئی سلسلہ کام کا کر لیں, ٹھیک ہے. اور جو میں نے ذکر کیا, اور دائرہ کار کیا ہو سکتا ہے خاتون کے لیے؟ محرم مرد اور خواتین اپنی قریب کی, ان کے درمیان وہ اس طرح کا سلسلہ کرے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس پر بھی بڑا اجر عطا فرمائیں گے. مسئلہ آتا ہے اس سے آگے والے مرحلے پر, جس میں آج کل ہم بعض دینی جماعتوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بھی شانہ بشانہ باہر نکلنے کی باتیں کر رہی ہیں. اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے تھوڑا آگے چل کر, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ کر لیے کوئی 5 منٹ کا, اس کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دو باتوں کا میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ ایک تو بات بیان ہونے سے تو رہ گئی، لیکن بات ہے بالکل واضح۔ پردے کے بھی احکامات ہیں، تو پہلی منزل پر ہی عورت کے لیے پردے کے بھی احکامات موجود ہیں۔ ہاں، مردوں کو نامحرم خواتین کے ساتھ اختلاط سے روکا گیا ہے، اسی طرح خواتین کو بھی نامحرم مردوں سے اختلاط سے روکا گیا ہے، اور ضرورت کی بات کرنا ہو تو وہ کی جا سکتی ہے، مگر پردے کے پیچھے سے۔ پھر ایک ہے گھر کے اندر کا پردہ، ایک ہے گھر کے باہر کا پردہ۔ یہ گفتگو شاید کسی موقع پر آ گئی ہوگی یا بیان القرآن میں آپ نے سن لی ہوگی۔ بیان القرآن سے مراد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جو اس کورس میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خیر، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن پردے کے احکامات وہ پہلی منزل کا معاملہ ہے خاتون کے لیے۔ گھر میں ایک ستر کا اہتمام اور گھر سے باہر وہ حجاب کا اہتمام۔ نامحرم کے سامنے ہم اس رائے کے قائل ہیں جو اکثر علماء کی 14 صدیوں کی ہے کہ نامحرم کے سامنے خواتین کو چہرے کو بھی چھپانا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات تھی کہ جو بھی سوال بھی اٹھ گیا تھا کہ بعض وہ خواتین ہیں جن کو اللہ نے کوئی صلاحیت دے رکھی ہے۔ میں ابھی صرف دین کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، بچے چھوٹے بھی ہیں، لیکن جیسے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں اور ان خاتون کے پاس کوئی وقت ہے، صبح کسی ادارے کے اندر یا قریب محلے کے اندر، یا دوپہر میں بچے اسکول سے آ گئے، ٹیوشن پہ گئے ہوئے ہیں، مدرسے گئے ہوئے ہیں، اور خاتون کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے اور وہ بچوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو رہی ہے، تو اگر وہ اپنے گھر میں یا محلے کے اندر گھر کی اجازت سے کوئی دین کا کام کر لیں تو اس میں کوئی، ہم نہیں سمجھتے تھے حرج کی بات ہے۔ لیکن اصل جو اس میں نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی اصل ذمہ داری کو فراموش نہ کیا جائے۔ ایک ساتھی نے بھی بریک میں سوال مجھ سے کیا، میں یہ کہہ رہا تھا میں خود ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ جہاں اللہ نے خواتین کو صلاحیت دی اور انہوں نے باہر نکل کر بہت کلاسز بھی ہیں، دروس بھی ہیں، گرامر بھی ہے، تجوید بھی ہے، سب کچھ ہے، اور جب ان کے اپنے بچے بڑے ہوئے تو پھر ہم جیسے مدرسین کو پھر ان کے گھروں نے کانٹیکٹ کیا کہ صاحب ہمارے بچوں کو سمجھائیے، تھوڑا وہ ٹریک سے ہٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یعنی اپنی اصل ذمہ داری کو فراموش کر کے کوئی دین کا کام خاتون کرنے، چاہے محلے میں جا رہی ہے یا کسی ادارے کے اندر دینی ماحول میں جا رہی ہے، لیکن اگر اپنی اصل ذمہ داری کو فراموش کر دیا گیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ باقی بچوں کی بھی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، اللہ نے سہولت دے رکھی ہے، صلاحیت دے رکھی ہے، گھر کی طرف سے اجازت ہے، تو قرب و جوار کے اندر کسی دینی ادارے کے اندر اپنے گھر والوں کی اجازت سے یا گلی محلے کے اندر اپنے ہی کوئی کام اگر کرے، چاہے وہ درس و تدریس کا ہو، تعلیم کا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی گنجائش ہم سمجھتے ہیں کہ نکلتی ہے۔ اب آئیے تیسری منزل کی طرف۔ وہ تیسری منزل کیا ہے؟ تیسرا فریضہ کیا ہے جی؟ اقامت دین کی جد و جہد۔ اب اقامت دین کی جد و جہد مردوں پر بھی ہے اور بالکل اسی طرح ہے عورتوں پر، اسی طرح سے مراد فرض ہونے کی حد تک۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا تھا، جتنا یہ لسٹ آگے بڑھے گی یہ وی والا گیپ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس تعلق سے کچھ پہلو تو ہیں جو دور نبوی میں ہمارے سامنے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران ہجرت کا موقع آیا تھا۔ ہجرت مردوں نے بھی کی تھی، ہجرت عورتوں نے بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کا ذکر کیا۔ اگر کبھی ایسا موقع آئے گا تو مردوں نے بھی ہجرت کرنی ہوگی تو ساتھ عورتوں نے بھی کرنی ہوگی۔ اور بہرحال ہم قائل ہیں کہ پاکستان کے قیام کے وقت جو لوگ اس نیت سے آئے تھے کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما جہاں تیرے دین کو قائم کریں گے، دین پر عمل کریں گے، اس کا اجر ان مہاجرین کو ملا ہوگا، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں۔ دین کی راہ میں مشقتیں آئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، ابھی کوئی جنگ کا موقع تو نہیں ہے، لیکن دین کی راہ میں مشقت تو آ رہی، مشکلات تو آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی شہادت کس کی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ایک عورت کو شہید کیا گیا ہے سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی جد و جہد کے دوران۔ تو اگر کہیں ایسا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہے بڑا بھاری بات بیان کرنے میں، لیکن شہادت ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، وہ مردوں کو بھی میسر آتی، اس طور پر آ سکتی ہے، اور کبھی عورتوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انہیں شہید کر دیا جائے۔ مراد میرا یہ کہنے کا کہ ظلم و ستم جب ہو رہا ہو تو مردوں کو بھی مارا جا رہا ہوگا، انہیں شہادت کا رتبہ پا رہے ہوں گے، تو عورتوں کو بھی شاید موقع میسر آ رہا ہوگا۔ لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ باہر نکل کر اور جنگ کے اندر کھڑے ہو جانا، باہر نکل کر وہ تصادم والا مرحلہ جو باطل قوتوں سے ہوگا، کیا اس میں مردوں کی طرح عورتوں سے بھی تقاضا ہے؟ ہم یہ عرض کریں گے نہیں۔ ہم کیا عرض کریں گے جی؟ نہیں۔ فوراً ایک جواب آئے گا،
وہ غزوہ احد میں تو عورتیں تھیں. تو اگلا جواب دیں گے 23 برس میں اور کون سی مثال ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. اچھا، اور وہ عورتیں کیا اولاً گئی تھیں اللہ کے رسول لے کے گئے تھے ان کو؟ نہیں. آپ کے علم ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے کتنی مہمات اللہ کے رسول نے روانہ فرمائی تھی؟ 8 مہمات. سنا ہوا ہے نا سیرت میں. ان 8 مہمات میں کسی خاتون کو بھیجے؟ نہیں. بدر کے 313 میں وہ خاتون تھی؟ نہیں. احد میں کیا ہوا؟ گئی تھی خواتین؟ نہ. وہ تو جب پتا چلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور کئی ایک زخمی ہیں اور یہ اطلاع کہاں پہنچ رہی ہے؟ مدینہ طیبہ. کیا یہ عام صورتحال ہے؟ یہ تو ایک انتہائی ہنگامی صورتحال ہے. تو عورتیں بھی دور پڑی کہ کیا ہو گیا. پھر ہاں، کوئی اپنے شہداء کے لاشوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس پر رو رہا ہے، اور کوئی زخمیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہا ہے. کیا یہ ہنگامی صورتحال نہیں تھی؟ ہنگامی صورتحال تھی، یہ عمومی معاملہ نہیں تھا. تو نہ اول اللہ کے رسول لے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ نے نکلنے کو کہا ہے. یہ تو احد کے میدان میں جو ایک، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد ایسا موقع ہے جہاں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس ہنگامی صورتحال میں ایسا ہو گیا، اور مدینہ شریف قریب ہی تھا. آج تو کیا ہے، احد و میدان احد و مسجد نبوی ساتھ ساتھ ہی ہے نا. اگر آج کی ہم بات کریں تو ساتھ ہی تھا. تو خبریں پہنچی اور خواتین نے آ کر کو پانی بھی پلا دیا، مرہم پٹی بھی کر دی. یہ ایک ان یوزول قسم کا معاملہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے جی؟ اب ہم آپ کو ایک اور بات سناتے ہیں، کیونکہ کوئی اگر یہ احد والی مثال بیان کر بھی دے گا نا آپ کے سامنے، ہم جواب دے بھی دیں گے، تو شاید وہ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالنے کی بات کریں. اب میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں 7 ہجری کا. 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا، اور غزوہ خیبر کے بارے میں یہ واقعہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے. مسند احمد میں بھی واقعہ موجود ہے، اور ابو داؤد میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے. اور اس کو بیان کرنے والے ایک ساتھی ہیں حشرج بن زیاد رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے، یہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں. کس سے؟ دادی سے. یعنی بعد کی روایت ہے، لیکن دادی تو حیات تھی. دادی نے ان کو واقعہ سنایا کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 خواتین کے ہمراہ باہر نکلی. کون؟ حشرج، ہا شین را جیم. حشرج کی دادی یہ بیان کر رہی. ٹھیک ہے، تو دادی کہتی ہیں کہ 5 خواتین کے ہمراہ باہر نکلی، جن میں چھٹی یہ خود تھیں. وہ کہتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نکلنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں بلوایا. اچھا، غزوہ خیبر کس کے خلاف ہوا تھا؟ یہود کے خلاف. 7 ہجری کی بات ہو رہی، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ نے ہمیں بلوایا. جب ہم حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک پایا. آپ نے پوچھا تم کس کے ساتھ نکلی ہو اور کس کی اجازت سے نکلی ہو؟ ہم نے عرض کی ہم اون کاتیں گی. کاتنا، یہ ٹے نہیں، یہ تا ہے، یہ پرانی اردو. اون کاتنا، ہم اون کاتیں گی اور اللہ کی راہ میں کام کریں گی. ہمارے پاس کچھ مرہم پٹی کا سامان بھی ہے. ہم مجاہدین کو تیر پکڑا دیں گی، انہیں ستو گھول کر پلا دیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، چلی جاؤ واپس. پھر جب اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے واپس چلی جاؤ. انہوں نے کیا آفر دی تھی؟ ستو گھول کے پلا دیں گی، مرہم پٹی کر دیں گی. آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ واپس چلی جاؤ. پھر دادی کہتی ہیں ان کی، جب اللہ نے خیبر فتح کرا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ہمارے لیے بھی مردوں کی طرح حصہ نکالا. حشرج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اب ظاہری بات ہے پوتے ہیں تو پوتے نے پوچھا ہوگا نا کتنا ملا تھا آپ کو، تو کہتے ہیں دادی جان کیا ملا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ کھجوریں ہمیں ملی تھیں. یہ اکرام اللہ کے رسول نے ان کا کیا. ان کی خواہش تھی تو اللہ کے رسول نے اکرام کر کے ان کو کھجوریں بھجوا دیں، لیکن ساتھ لے کر گئے. بلکہ کیا کہا، کس سے پوچھ کے نکلی ہو، کس کے ساتھ نکلی ہو، واپس جاؤ. یہ اور کیا پایا ان کو؟ غضبناک پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس سے یہ تو بہت واضح بات ہے، قتال کا میدان سجنے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے خواتین کو واپس کر دیا. ایک اور بڑا قیمتی واقعہ ہے جس میں ایک بڑا پیارا مقدمہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا. مقدمے سے مراد عورتوں کی ایک رائے اور ایک خواہش، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش کرنے والی خاتون کی تحسین فرمائی، اپریشیٹ بھی فرمایا. یہ کیا ہے؟ اسما بنت یزید کا یہ واقعہ ہے. اور یہ مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھی زاد بہن ہیں. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے؟
اعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اللہ کے رسول نے فرمایا حلال اور حرام کے معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والے میرے صحابہ میں کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال اچھا یہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں کیونکہ عورتوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اب سنیے گا، عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی، لیکن ہم عورتوں کا حال یہ کہ ہم پردوں کے اندر رہنے والیاں اور گھروں کے اندر بیٹھے رہنے والیاں ہیں، اور ان خواتین کا سوال کوئی دنیا کے معاملات کے لیے باہر نکلنے کے بارے میں نہیں تھا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم تو گھروں میں رہنے والیاں، پردے میں بیٹھ کر رہنے والیاں ہیں، ہمارا کام یہ کہ مرد ہم سے اپنی خواہش پوری کر لیں اور ہم ان کے بچے لادے پھریں۔ پھر مرد جمعہ، جماعت، جنازہ، جہاد، ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے۔ کیا فکر ہے؟ ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ فکر دیکھیں، فکر کیا ہے؟ یہ مرد آگے بڑھ گئے ہم سے، جماعت میں جا رہے ہیں، 5 وقتہ نماز، جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور جناب جہاد میں جا رہے ہیں، جنازے پڑھ رہے ہیں۔ اس سب سے معلوم ہوا کہ عورتیں میں نہیں شامل ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سبقت لے گئے۔ پریشانی کیا ہے؟ ہماری نیکیاں کم، ان مردوں کی زیادہ۔ وہ جب جہاد پر جاتے تو ہم ان کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو کیا اجر میں بھی ہم کو ان کے ساتھ حصہ ملے گا؟ یہ ہے اصل میں ان کا سوال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی پیاری سی اور فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم لوگوں نے اس سے زیادہ بھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے جس نے اپنے دین کے بارے میں سوال کیا؟ کہ اللہ کے رسول نے اپریشیٹ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کو۔ تمام صحابہ کرام نے اقرار کیا کہ اللہ کے پیغمبر بالکل نہیں، قسم کھا کر کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماء میری مدد کرو، اور جن عورتوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان تک میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اے اسماء میری مدد کرو، اور جن عورتوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان تک میرے جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ اس پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور خوش خوش واپس جاتی ہیں۔ پریشانی کیا تھی؟ نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گی، مرد آگے چلے جائیں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مطمئن کر کے ان کو واپس بھیجا ہے۔ یہ جناب تیسری منزل آ گئی، اقامت دین کی جد و جہد۔ اگر اس میں کبھی ہجرت کا مرحلہ تو خواتین نے بھی ہجرت کرنی ہوگی، اور ظالم لوگ اگر تباہ برباد کرنے پر تلائیں تو پھر مردوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہوگا، عورتوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہوگا۔ نکلنے والی جو بات قتال، میدان سجنے کی بات ہے، اس میں مردوں کو تو لے کے گئے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عورتوں کو آپ لے کر نہیں گئے۔ ایک وہ واقعہ جو احد کا ہے وہ ایک ہنگامی صورتحال، اور ہنگامی صورتحال تو کہیں بھی ہوگی، حالات بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ نامحرم کو ہاتھ لگانا منع فرمایا نبی علیہ السلام نے، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی عورت ڈوب رہی ہو کیا کریں گے؟ ہنگامی صورتحال، ٹھیک ہے؟ ایک عورت ایک مرد سے ہی ایک عورت ڈاکٹر سے علاج کرائے بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال مردوں سے علاج کرانا پڑتا ہے، وہ مجبوری کی بات ہے۔ اپنا سطر کھولنا جائز نہیں الا کہ رفع حاجت کا معاملہ ہو یا زوجین کا باہمی تعلق، لیکن کسی کا آپریشن کا معاملہ آ گیا پھر، اور جسم کا وہ حصہ جو سطر میں داخل ہے کھولنا پڑے گا کہ نہیں؟ مجبوری ہے۔ حالات بدل جائیں، ہنگامی صورتحال میں تو حالات بالکل ہی بدل جاتے ہیں، لیکن انڈر نارمل سرکمسٹانسز مردوں کے دائرے کار میں تو ہے کہ باہر بھی نکلنا ہے، تصادم بھی مول لینا ہے، جنگ بھی کرنی ہے، قتال کے میدان میں بھی اترنا ہے۔ عورتوں سے اس سطح پر اس نوعیت کے تقاضے نہیں۔ ہاں، اپنے مردوں کو موٹیویٹ کرنا تاکہ وہ نکلیں باہر، اپنے بچوں کو مجاہدانہ طور پر تربیت دینا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی زبیر صاحب، عالم عرب کے کہیں کسی واقعے کا ذکر کرتے ہیں، ایک فیملی میں گئے، وہاں عرب فیملی تھی اور بچے آئے ملنے کو، 7 8 9 سال کے بچے تھے۔ سلام دعا کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں، میں نے پوچھا بھائی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو بچے کہتے ہیں ہم صحابی بنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے سنایا ہوگا نا خالد بن ولید کے واقعات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنایا ہوگا نا امیر حمزہ کی شہادت کے واقعے کو، سنایا ہوگا کہ نہیں؟ تو مفتی صاحب تو کہتے ہیں میرے تو آنسو نکل گئے،
اور میں نے ماں باپ کو مبارکباد دی کہ یہ بچے نہیں بول رہے، یہ آپ بول رہے ہیں، یہ آپ نے ان پٹ ڈالا تو بچوں کی زبان پر یہ بات آ رہی ہے. تو اپنے بچوں کی ایک عورت مجاہدانہ تربیت کرے. اور بہن کیا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر. کبھی بہن عمر کو عمر فاروق بنا دیتی ہے نا واقعہ ذہن میں کہ بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے، نہیں خاموش، پھر مارنا شروع کر دیا. تو ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. کہتی عمر کچھ بھی کر لے یہ حق نہیں چھوڑ سکتے ہم. اب جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی سے ساری ڈھیلی پڑ گئی. کہا اچھا بتاؤ تم لوگ کیا اپنی کہا پہلے تم غسل کر کے آؤ، تم ناپاک ہو ابھی. غسل کر کے آئے، پھر قرآن سنایا، سورہ طٰہٰ سنائی، اور اس کی وہ آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہوں اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرنا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا. ہل کے رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو بڑا پیارا جملہ کسی کا، کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے. اور ولیم میور کہتا ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی. تو کتنا بڑا رول ہے بہن کا، جس نے بھائی کی سختی کو برداشت کیا اور پڑھوایا ان کو قرآن، تو عمر فاروق بنتے رضی اللہ تعالیٰ. یہ اتنا بڑا رول ہے امت کی ماؤں کے پاس، امت کی یعنی جو بیویوں کے رول میں ہیں، جو ماؤں کے رول میں ہیں، کہ کل کے مجاہد، کل کے مفسر، کل کے محدث، کل کے داعیان دین. اور بہرحال امت نے اور بھی کام کرنے ہیں، اس دنیا کے معاملات کو بھی چلانا ہے، مگر ان معاملات کے چلانے والوں میں ہمیں ایماندار لوگ چاہیے، ہمیں کلیور مائنڈڈ لوگ نہیں چاہیے، ہمیں آنےسٹ لوگ چاہیے، ہمیں امین لوگ چاہیے. یہ ماؤں کی گودوں کی تربیت سے بچے پیدا ہوں گے، یہ جو امانت دار بھی ہوں گے، جو حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے، جس کو ساری انسانیت کو آج ضرورت ہے. دنیا کے 10 بڑے فراڈ آپ نکال لیجئے گوگل پر جا کر، یہ سارے فراڈ کرنے والے یہ تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے آپ کو، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے اور کلیور مائنڈڈ لوگ ملیں گے آپ کو. ہمارے پولیٹیشنز جو لوٹتے ہیں اس قوم کو یا اور دنیا کے اندر لوٹتے ہیں، یہ کیا کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں؟ بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. ان کے بچے بھی باہر کے ملک میں جا کے پڑھتے ہیں. اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوٹ مار کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ قوم کو بیچ کھاتے ہیں؟ آنےسٹی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. اگر وہ آنےسٹی ہو، وہ خوف خدا ہو تو یہ سارے وسائل یہ بہتر طور پر استعمال ہوں گے. یہ تربیت بھی ماؤں کی گود سے مل سکتی ہے. یہ ہے تصور جو اگر ہمارے ہاں کلیئر رہے، ہماری بہنوں کو کلیئر رہے، جنہیں دین کی سمجھ اللہ نے عطا فرما دی، دین کا جوش عطا فرما دیا، دین کا جذبہ عطا فرما دیا کہ کیا ہے ہمارا دائرہ کار اور کیا ہے ہمارے کرنے کا کام. یہ اگر کلیئرٹی رہے تو معاملات بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو یہ ہے جناب کہ فرائض مردوں پر بھی ہیں، فرائض عورتوں پر بھی ہیں. اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. لیکن جیسے ہی وی آگے بڑھے گی، جیسے جیسے منزل آگے بڑھے گی، گیپ بڑھتا چلا جائے گا. ہر ایک اپنے دائرے کے اعتبار سے مردوں نے باہر اور زیادہ کام بھی کرنا ہے، عورتوں نے اصلاً گھر کو سنبھالنا ہے. اور اس کے ساتھ دائرے کار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اپنی خواتین اپنے محرم لوگوں کے سامنے گھر کی اجازت کے ساتھ اللہ نے سہولت دی ہے. دعوت کا کام ہو جائے، کوئی تدریس کا کام ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اپنے شوہر کے لیے معاون بننا، بیٹے ہیں تو ان کو ان کی تربیت اس نہج پر ہو کہ کل وہ مجاہد بن سکیں، اللہ کے دین کے سپاہی بن سکیں. یہ ہے وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ایک عورت بہت بڑے اعتبار سے اس کو کر سکتی ہے، پیش کر سکتی ہے. میں نے وہ بحث نہیں کی کیا عورت کا باہر نکل کر دنیا کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، کیا عورت کا باہر نکل کر جاب کرنا جائز ہم اس بحث میں تو پڑھے نہیں. ہم نے تو خالص آج کی گفتگو رکھی ہے مسلمان خواتین کے دینی فرائض. باقی گھر سے باہر نکلنا اس کے آداب ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. جلباب کا حکم ہے، یہ گفتگو کبھی آ چکی ہوگی یا الگ سے بھی کہیں آ جائے گی مزید انشاءاللہ تعالی. گھر سے باہر خاتون نے نکلنا ہے. جلباب کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں. بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جس میں چہرے کو چھپانا بھی شامل ہوگا. رہی دنیا کی تعلیم، خواتین کو بعض شعبے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کی تعلیم کا اہتمام ہو، مگر وہ بہت ہو رہا ہے. ہمیں فیمیل ڈینٹسٹ بھی چاہیے تاکہ وہ خواتین کو کیٹر کریں، ہمیں فیمیل گائنیکالوجسٹ بھی چاہیے تاکہ وہ خواتین کو کیٹر کریں. لیکن یہ گوشے میں کمی کوئی نہیں. پتہ ہے آپ کو ڈاکٹرز پریشان ہیں، سپریم کورٹ میں کیس گیا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ عورتوں کی انٹری کو کم کیا جائے. یہ شادیاں کر لیتی ہیں، شادیاں تو کرنی ہی، اس کے بعد اتنا انویسٹمنٹ ہیوج ہوا ہوتا ہے اور یہ اپنی پریکٹس کو چھوڑ دیتی ہیں. اور لڑکے اتنے نکمے ہو چکے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ لڑکیاں سبقت دے جاتی ہیں، معاف کیجیے گا. لیکن ڈاکٹر سپریم کورٹ میں گئے کوئی کوٹا لگاؤ عورتوں کو روکنے کے لیے. پتہ ہے آپ کو، کوئی کوٹا لگاؤ عورتوں کو روکنے کے لیے. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر عورتوں کی کسی تعلیم کی ضرورت ہے وہ کون سی تعلیم ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں کوئی ادارہ ہے جو ماں بننا سکھاتا ہو کہ ماں کے کیا فرائض ہیں؟
کوئی ادارہ ہے جو بتاتا ہو کہ بیوی کے فرائض کیا ہے، پروفیشنلی بتاتا ہو، تحقیق کے ساتھ بتاتا ہو. اور یہ اتنا بڑا ہماری سوسائٹی کا گیپ ہے. رو رہا ہے مغرب، کلنٹن رو رہا ہے، اوباما رو رہا ہے، سارے رو رہے ہیں. کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ماں کی ذمہ داریاں ادا کرنا سکھاتا ہو، بیوی کی ذمہ داریاں، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. حالانکہ یہ اتنا بڑا کنٹریبیوٹنگ انسٹیٹیوشن ہے ہر سوسائٹی کے اندر، جس کو اگنور کر رکھا ہے. تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے تو زور اسی پر دیتے ہیں مسلمان خواتین کے دینی فرائض پر بات کرو. اور جن ہماری بہنوں کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ بھی قربانی دیں. اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، دین کے کام کے اندر استعمال کریں. اور میں تو ابھی آپ کو شاید تھوڑا عجیب بھی لگے گا، ایک ڈینٹسٹ وہ بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے 10 سال پہلے بلایا تھا کہ صاحب ہمارے یہ ڈینٹسٹری کے اسٹوڈنٹ صاحب ذرا ان سے کوئی بات کریں پاکستان وغیرہ کے حوالے سے. تو مصیبت ہو گئی وہاں پہ. 95% لڑکیاں تھیں وہاں پر، 5% لڑکے، وہ 4 کونے میں بیٹھے، ان کو دیکھ کے میں خطاب کر رہا ہوں. اتنی لڑکیاں اس فیلڈ کے اندر ہیں. اور فیلڈز میں چلے جائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی لڑکیاں بھری ہوئی ہیں، معاف کیجئے گا، MBAs لڑکیاں بھری ہوئی ہیں، ہاسپٹلس لڑکیاں بھری ہوئی، IT لڑکیاں بھری ہوئی، انجینئرنگ لڑکیاں کر رہی ہیں. تو اب وہ عورتیں ہماری بہنیں جنہیں دین کے تصورات واضح ہو چکے ہیں اور دینی ذمہ داریاں واضح ہو چکی ہیں اور اصل کرنے کا کام واضح ہو چکا ہے، ان سے گزارش کریں گے، وہاں عورتیں بہت ہیں، آپ اس گوشے کے اندر آگے بڑھیں، مردوں کے لیے سپورٹو بنیں، بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں. اور اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، تفصیلات بتا دی میں نے، اپنے دائرے کار کے اندر دین کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. اور ہاں، ایک کوالیفائڈ بندہ یا بندی جس نے دنیا بھی دیکھی ہے، دنیا کا علم بھی اللہ نے اس کو دیا، جب وہ دین کی طرف آتا ہے اور پھر دین پر وہ ٹھکتا ہے، اس کی بات میں جو وزن ہوگا وہ ٹریڈیشنل انداز کے بات کے اندر وزن نہیں ہو سکتا. لیکن اس کام پر ہم فوکس چاہیں گے کہ ہماری بہنیں بھی کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات خلاف واقع میری زبان پر آ گئی، اللہ مجھے اور آپ کو مجھے معاف رکھے اور اس کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے. اور جو بات صحیح اور حق ہمارے سامنے آئی، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.